یاد دلانا چاہتا ہوں کہ عام طور پر شہرت یہ ہے مسلکوں کی بنیاد پر کہ یا فقہ حنفی کی بنیاد پر کہ 12 تاریخ کی شام تک قربانی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے اور متعدد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ ناظرین آج سنتے ہیں کہ حضرت مولانا سلمان حسین ندوی اور حضرت مولانا الیاس گومن دامت برکاتہم ان دونوں عالم دین نے ایک مسئلے پر دونوں کی اختلافات ہیں، تو سنتے ہیں کہ کن کے مسئلے پر سے آپ متفق ہیں۔ ضرور آپ کمنٹ باکس میں لکھیے اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے۔ سنتے ہیں، چلیے۔ چاہتا ہوں کہ عام طور پر شہرت یہ ہے مسلکوں کی بنیاد پر کہ یا فقہ حنفی کی بنیاد پر کہ 12 تاریخ کی شام تک قربانی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے اور متعدد ائمہ فقہا اس کے قائل ہیں کہ 13 تاریخ کی شام تک قربانی ہوتی ہے، ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان حدیثوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد سب نے یہ فرمایا کہ اگر تم کو کوئی صحیح حدیث ملتی ہے تو میرے مسلک کو دیوار پر پٹخ کے مار دو اور وہ اس حدیث پہ عمل کرو۔ تو 13 تاریخ کو بھی قربانیاں ہونی چاہیے، ان کا اہتمام کیا جائے۔ یہ سب ایام التشریق ہیں، اور تشریق کے معنی ہوتے ہیں دھوپ دکھا کر گوشت کو سکھانا۔ تو چونکہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیم دی تھی کہ 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ، 13ویں تاریخ کو گوشت کاٹا جائے، سکھایا جائے اور اس کا پھر دیر تک استعمال ہو سکے۔ جب مسلمانوں میں کمی تھی، فقر تھا، تو اس وقت تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم اپنے جانوروں کا گوشت 3 دن سے زیادہ مت رکھو تاکہ وہ بٹ جائے، غریبوں تک پہنچ جائے۔ لیکن جب وسعت حاصل ہو گئی تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب تم اس کو رکھ سکتے ہو، سکھا سکتے ہو، مہینوں کے لیے چاہو تو اپنے اس گوشت کی حفاظت کر سکتے ہو۔ تو اس لیے ایام التشریق 13 تاریخ کی شام تک ہوتے ہیں، اور 12 تاریخ کو حاجی صاحبان مینا سے رخصت ہو سکتے ہیں، 13 تاریخ کو بھی رخصت ہوتے ہیں، تو گنجائش دونوں کی ہے۔ تو اسی طرح قربانی کے بارے میں بھی یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، اس میں وسعت ہے، اس وسعت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جس نے قربانی 12 میں کر لی تو اب ضرورت نہیں، لیکن کرنی ہے تو 13 کو بھی کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی لوگوں کے ذہن میں رہے، اس میں تنگی نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ ہمیں اصلاً حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اور یہ جاننا چاہیے کہ مسلک حدیث کے تابع ہوتا ہے، اور کوئی تقسیم نہیں ہے اہل حدیث اور مقلد اور فلاں، یہ سب تقسیمات تو بعد کی پیدا کردہ ہیں، یہ اصل تقسیمات نہیں ہیں۔ تو یہ بھی ایک ضمنی فائدہ اس وقت ذہن میں آیا تو میں نے ذکر کر دیا۔ اور ابھی کل مجھے ساتھی آپ ایک کلپ دکھا رہے ہیں ایک مولانا صاحب کا، وہ مسئلہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جی 4 دن کی قربانی کرنا جائز ہے، اور بنیاد کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھو امام حنیفہ، امام مالک فرماتے ہیں 3 دن ہیں، اور حدیث صحیح سے ثابت ہوتا ہے 4 دن ہیں، اور جب وہ خود ائمہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسلک اور مذہب کے خلاف صحیح حدیث آ جائے تو ہمارے مسلک اور مذہب کو دیوار پر پٹخ کے مارو۔ میں نے کہا یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن جب امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں قربانی کے دن 3 ہیں، اور 3 دن پر وہ صحیح احادیث پیش کرتے ہیں، تو یہ مذہب صحیح حدیث کے مطابق ہوا نا، مخالف تو نہ ہوا۔ اب اس کو دیوار پر پٹخ کے کیسے ماریں گے؟ آپ نے کہا جی 4 دن ہیں، اس پر آپ نے حدیث پیش کی ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو ایک مسئلہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس کے مقابلے میں جس سے آپ مسئلہ ثابت کر رہے ہیں وہ حدیث ضعیف ہے، تو اب جو صحیح حدیث کے مطابق ہے اس کو دیوار پر پٹک کر کیسے ماریں گے؟ چلو بالفرض ہم مان لیتے ہیں کہ جو آپ 4 دن والی حدیث بیان کرتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، بالفرض ہم مان لیتے ہیں، تو پھر آپ کو یوں کہنا چاہیے بھئی امام ابو حنیفہ کا مذہب بھی صحیح حدیث کے مطابق ہے، اور 4 والا بھی صحیح حدیث کے مطابق ہے، چاہے تو وہ لے لو، چاہو تو یہ لے لو۔ یہ تو نہ کہو نا کہ اس کو دیوار پر پٹک کے مار دو،
وہ بھی تو حدیث کے مطابق ہے نا. یا تو حدیث کے خلاف ہوتا نا پھر بات تو سمجھ آتی. اچھا پھر ایک اور بات کیا فرما رہے ہیں, ایک اور بات یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب احادیث کئی ہوں, ایک مسئلے پر کئی احادیث ہوں, تو امت کو وسعت دو, امت کو مسلک کے نالے اور ندی میں بند نہ کرو, وسعت پیدا کرو, وسعت, کیونکہ حدیثیں کئی آ گئی ہیں. یہ بنیاد بنائی اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ دیکھو قربانی کے مسئلے پر کئی اقوال ہیں. ایک قول ہے 10 ذی الحج کا صرف, ایک قول ہے 10 اور 11 کا صرف, ایک قول یہ ہے کہ 10, 11, 12, 13 کو ہے صرف, ایک قول یہ ہے کہ 10, 11, 12, 13 کو ہے 4 دن, اور ایک قول یہ ہے کہ 6 دن, ایک قول یہ ہے کہ 1 مہینہ. تو جب اس مسئلے پر علماء کے کئی اقوال ہیں تو ہمیں چاہیے کہ امت کے اندر وسعت پیدا کریں. میں نے کہا ہمیں تعجب اس بات پر ہے, آپ کہہ رہے ہیں جب حدیثوں میں وسعت ہے تو ہمیں وسعت پیدا کرنی چاہیے, تو پھر آپ دلائل میں حدیثیں پیش کریں نا, اقوال تو پیش نہ کریں. آپ کو کہنا چاہیے تھا ایک صحیح حدیث ہے جس سے ثابت ہوتا ہے قربانی کا صرف 10واں دن ہے, دوسری صحیح حدیث جس سے ثابت ہوتا ہے قربانی کی صرف 2 دن ہے 10, 11, تیسری صحیح حدیث جس سے ثابت ہوتا ہے قربانی کے 3 دن ہے 10, 11, 12, چوتھی حدیث جیسے ثابت ہو رہا ہے قربانی کے 4 دن ہے 10, 11, 12, 13, پانچویں صحیح حدیث ہے جیسے ثابت ہوتا ہے قربانی کے 6 دن ہیں, اور چھٹی صحیح حدیث ہے ثابت ہوتا ہے قربانی 1 مہینہ ہے, لہذا جس پر چاہو عمل کر لو. یہ بات غلط یا ٹھیک الگ رکھیں, یہ بات آپ کے دعوے کے مطابق تو ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں بھی جب حدیثیں کئی آ جائیں سب پر عمل کرو تاکہ وسعت ہو, تو پھر آپ کو دلیل میں حدیثیں پیش کرنی چاہیے نا. دلیل میں کیا پیش کر رہے ہیں؟ اقوال ہیں کئی. ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا قول بھی صحیح حدیث کے خلاف ہو تو دیوار پر پٹک کر مار دو. تو یہ جو آپ اقوال پیش کر رہے ہیں یہ کون سی صحیح حدیثوں کے مطابق ہیں؟ ان کو دیوار پہ پٹک کے مارنا چاہیے تھا یا امت کو سنانے کے لیے اقوال پیش کرنے چاہیے تھے؟ میری بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو میں یہ کہتا ہوں یہ بات ہم سمجھتے نہیں ہیں, بلا وجہ الجھن کا شکار ہوتے ہیں. بھائی اگر ایک مسئلے پر کئی اقوال مل بھی جائیں تو یہ دیکھا جاتا ہے ان اقوال میں سے فتویٰ کس قول پر ہے. جس قول پر فتویٰ ہے امت کو وہ قول دے دو. یہ تو نہیں کہ اقوال مل گیا تو 20 اقوال پیش کر دو اور یہ امت میں وسعت ہے. دلیل آپ یہ پیش کرتے ہیں کہ امت کو مذہب اور مسلک کے نالوں میں بند نہ کرو بلکہ جتنی حدیثیں اس پر عمل کرو. تو پھر یہ آپ نے 6 اقوال پیش کی, اس پر 6 حدیثیں پیش بھی کرو نا تاکہ امت کے اندر وسعت آ جائے. وسعت پیش کرنے کے لیے اقوال اور وسعت کی بنیاد بنانے کے لیے حوالہ, عنوان احادیث کا عنوان اور ہے, دلائل اور ہے. اس لیے ہم بڑی آسان بات کہتے ہیں کہ ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے, جو علم میں بھی ہم سے بڑے تھے, عمل میں بھی ہم سے بڑے تھے اور فہم میں بھی ہم سے بڑے تھے. ہم بہت چھوٹے ہیں. کوئی مقلد ہے امام مالک کا, کوئی مقلد ہے امام شافعی کا, کوئی مقلد ہے امام احمد کا. اب دیکھو ہم کسی بندے کو امام حنیفہ کے مسلک کا پابند تو نہیں کر رہے نا, ہم تو وسعت پیدا کر رہے ہیں. بھئی چاہو تو فقہ حنفی پہ عمل کرو, چاہو تو فقہ مالکی پہ, چاہو تو فقہ شافعی پہ, چاہو تو فقہ حنبلی کے. اب جس امام کے مقلد ہیں اس کی فقہ پہ عمل کرو. ہم یہ نہیں کہتے آپ مقلد اور کے ہیں اور عمل ہمارے امام فقہ پر ہو. ہم تو بند نہیں کر رہے, ہم تو وسعت پیدا کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.